داعش کے خلاف جنگ کے اعلان کے بعد 3 سال تک عراق میں داعش کے خلاف آپریشنز ہوئے اور بالآخر 2017 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کردش گروپس اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی مدد سے داعش کو عراق میں شکست دے دی گئی اور 2017 میں عراق کی حکومت نے داعش کو شکست دینے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ عزیز عراقیوں، آج کی ہماری فتح ظلم اور بربریت کے خلاف جیت ہے۔ میں آج یہاں سے پوری دنیا میں داعش کی دہشت گرد ریاست کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ موصل کے اس صوبے میں جہاں داعش نے سب سے پہلے اپنی ریاست کا اعلان کیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں فتح حاصل کر لی ہے اور داعش کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ اور پھر ابو بکر البغدادی کو گرفتار یا قتل کرنا امریکی نیشنل سیکیورٹی کی سب سے بڑی ترجیح بن گیا۔ امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد قرار دے دیا اور پھر 2019 میں سیرین ڈیموکریٹک فورس، جس میں کرد، عرب اور دیگر باغی شامل تھے، انہوں نے داعش کو شکست دے کر شام سے باہر نکال دیا اور داعش کی خلافت شام میں ختم کر دی۔ پھر اکتوبر 2019 میں امریکہ نے دعویٰ کیا کہ شام میں حملے کے نتیجے میں ابو بکر البغدادی مارا گیا ہے۔ گزشتہ رات امریکہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو انصاف کے کٹہرے میں لے آیا۔ ابو بکر البغدادی مر گیا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے پرتشدد اور ظالم جماعت داعش کا بانی اور لیڈر تھا۔ امریکہ کو ابو بکر البغدادی کی گزشتہ کئی سالوں سے تلاش تھی۔ ابو بکر البغدادی کو پکڑنا یا مارنا میری انتظامیہ کی سب سے بڑی قومی سلامتی کی ترجیح رہی ہے۔ ابو بکر البغدادی کے ساتھ بڑی تعداد میں اس کے جنگجو اور ساتھی مارے گئے ہیں۔ ابو بکر البغدادی ایک بند سرنگ میں بھاگتے ہوئے مارا گیا اور سارے راستے وہ روتا ہوا فریاد کر رہا تھا۔ جب وہ سرنگ کے آخر میں پہنچا تو ہمارے کتوں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر ابو بکر البغدادی نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں وہ خود بھی مارا گیا اور اس کے 3 بچے بھی مارے گئے۔ داعش کے سربراہ کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر جس طرح امریکہ شام سے نکلا اور جس طرح سے داعش کے جنگجوؤں کو منتشر کیا گیا، اس سے کئی داعش کے جنگجو مختلف ممالک میں پناہ لے کر سلیپر سیلز کے طور پر کام کرنے لگے۔ کئی سالوں تک افغانستان میں داعش کا گروپ متحرک رہا، اس کی ویڈیوز بنی، عالمی میڈیا پر چلتی رہیں۔ افغان طالبان کو بھی اس کا علم تھا، افغان حکومت کو بھی اس کا علم تھا، امریکہ کو بھی اس کا پتہ تھا، لیکن داعش کا خطرہ اب اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے جب افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے۔ یعنی 2001 سے لے کر اب تک امریکہ کی خارجہ پالیسی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور دہشت گردی کا خدشہ بھی وہیں کھڑا ہے۔ امریکہ نے سوویت کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی، مجاہدین کو جنم دیا، پھر مجاہدین نے طالبان کو جنم دیا اور طالبان نے القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ القاعدہ نے امریکہ پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا، جس نے عراق میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور شیعہ سنی فسادات کو جنم دے دیا اور عراق میں القاعدہ مضبوط ہو گئی اور پھر القاعدہ نے داعش کا راستہ ہموار کر دیا۔ یعنی گزشتہ 40 سالوں کے دوران وسائل استعمال ہوئے، جانوں کا ضیاع ہوا، حکومتیں ختم کی گئیں، بنائی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ بات افغانستان سے شروع ہوئی تھی اور شام میں ختم ہوئی اور اب ایک بار پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ نہ بن جائے اور یہ خطرہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ خود افغان طالبان کو بھی ہے، اس خطے کو بھی ہے۔